میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت مقدسہ کو ہم سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ آمین۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ ان دنوں میں ہم شاگردیت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، کلام میں سے کیسے ہم اچھے شاگرد بن سکتے ہیں اور کیسے ہم شاگرد بنا سکتے ہیں۔ پوری بائبل میں جو بائبل کی کور تعلیم ہے، مسیح کی جو کور تعلیم ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں شاگرد بنانے ہیں۔ آج صبح جب میں چرچ آنے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا تو خدا نے ایک آیت مجھے سکھائی جو شاگردیت کے تعلق سے ہے، اور میں صبح کلاس میں بھی اس کو ٹیچ کر رہا تھا کہ اگر ہم شاگردیت کو ایک لائن میں سیکھنے کی کوشش کریں تو بائبل مقدس میں ہمیں ایک کردار نظر آتا ہے، پالوس کا کردار۔ پالوس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہی ایک لائن ہے جو پوری ڈسائپلشپ کو بیان کرتی ہے۔ جب ہم شاگردیت کی بات کرتے ہیں تو شاگردیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسیح ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ وہ ہماری زندگی سے نہ نظر آئے جس سے ہم سیکھ رہے ہیں، بلکہ مسیح ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جھلک ہماری زندگی میں نظر آتی ہے، لیکن جو شاگردیت ہے، جو مسیحی شاگردیت ہے، وہ کیا ہے کہ مسیح کی جھلک ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے اور ہماری زندگی میں مسیح کا عکس نظر آنا چاہیے۔ اور پالوس جب یہ بات کرتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے اور مسیح کی شبیہ کو آگے کر رہا ہے۔ یہی حقیقی شاگردیت ہے جس کے بارے میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ ڈسائپلشپ کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں سکھاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنا فالوور بنانے کے لیے ٹیچ کرتے ہیں، لیکن جو بائبل کی جو تعلیم ہے، جو
شاگردیت کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیح کے فالوور بننا ہے، ہمیں مسیح کے شاگرد بننا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اس طرح کی تعلیم دے کہ میرے فالوور بننا ہے، مت اس کی تعلیم کے پیچھے چلیں، بائبل کو فالو کریں، کلام کو فالو کریں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے نہیں، ہمیں انسانوں کے نہیں، خدا کے مسیح کے شاگرد بننا ہے۔ آمین۔ متی کی انجیل میں سے ہم نے ریفرنس کو سیکھا ہے، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے محنت کرنے والوں کی، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کی، اور مسیح کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت سارے دکھ اٹھاتے ہیں، بہت سارے بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی ہم پراسپر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ میں سے سبھی لوگ جابز کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں، دو جابز کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پراسپیرٹی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم اس طرح سے بابرکت نہیں ہے جس طرح سے ہونے چاہیے۔ کلام تو کہتا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے، اور جب ہم محنت کرتے ہیں تو خدا برکت بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کو آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ کا شخصی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کا تجربہ مختلف ہوتا ہے کہ ہم محنت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہم محنت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بلیس نہیں ہوتے ہیں، بابرکت نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم بابرکت نہیں ہوتے ہیں۔ ہم برکت کو سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس اچھا فون ہے تو یہ خدا کی طرف سے برکت ہے۔ جب کوئی اچھا فون لے لیتا ہے، آئی فون لے لیتا ہے، گاڑی لے لیتا ہے، کوئی گھر لے لیتا ہے، تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ پہلا کام وہ کرے گا، اسٹیٹس لگائے گا، I am blessed with iPhone, I am blessed with car, I am blessed with home۔ بائبل کے مطابق یہ ساری چیزیں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بلیسڈ ہیں۔ جو بائبل بلیس کے بارے میں تعلیم دیتی ہے، بتاتی ہے، وہ کیا ہے کہ خدا کی فیور جس شخص کے ساتھ ہوتی ہے وہ شخص بابرکت ہوتا ہے۔ لیٹس سپوز اگر آپ نے کوئی 3-3.5 لاکھ کا فون لیا، آپ گھر آ رہے ہیں فون لے کر، رستے میں کوئی چور ڈاکو آپ کو مل گیا اور اس نے آپ کا فون چھین لیا، تو وہ برکت تو وہ لے گیا۔ آپ نے نئی گاڑی لی ہے، ابھی آپ شو روم سے لے کر نکلے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا یہ خدا کی طرف سے برکت ہے؟ آپ نے نیا گھر لیا، کوئی شارٹ سرکٹ ہوا، آگ لگ گئی، کیا یہ خدا کی طرف سے برکت ہے؟
آپ نے شادی کی، کوئی 10-12 لاکھ 15 لاکھ لگائے، لیکن اس کے باوجود خدا نے آپ کو اولاد کی برکت نہیں دی ہے، کیا یہ ایک بلیس شخص کی خوبی ہے؟ اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کر سکتے ہیں، جن کو ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ جو برکت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کلام کیا کہتا ہے کہ وہ اس میں آنسو شامل نہیں کرتا۔ تو جو برکت خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی چور اس کو چھین لے، یا اگر خدا نے آپ کو وہ برکت دی ہے، آپ گھر سے نکلے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بابرکت ہیں یا ہم بلیسڈ ہیں۔ جو بلیسڈ شخص ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خدا کی فیور ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم بابرکت نہیں ہیں۔ لوگ غلط کام کر کے بھی یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں۔ کیا لوگ جو بدی میں رہ رہے ہیں، جو شراب پینے والا شخص ہے، اس کے پاس بھی گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، اچھے برانڈ کا فون ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ اسے خدا نے دیا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ وہ شخص بابرکت نہیں ہو سکتا ہے۔ بابرکت شخص وہ ہے جس کے ساتھ خدا کی فیور ہے۔ آمین۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ خادم لوگوں کو اپنے چرچ کی طرف بلاتے ہیں۔ مسیح کیا کہتا ہے؟ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں آرام بخشوں۔ بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنے چرچ میں بلانا ہے، کسی دوسرے کی بھیڑ کو توڑ کر اسے اپنے چرچ میں شامل کرنا ہے اور یہ بیان کرنا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، باقی سارے برے ہیں۔ مسیح کیا کہتا ہے؟ اے تھکے اور بوجھ کے ماندو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ ہمیں مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اس کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس کی حضوری میں ہی بوجھ ڈھلکائے جاتے ہیں، اس کی حضوری میں ہی جوئے توڑے جاتے ہیں۔ تو جب مسیح ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، تو ہمیں کلام میں سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے جوؤں کے نیچے ہیں، بہت سارے برڈنز، بہت سارے بوجھ ہم اپنی زندگی میں لے کر آگے چل رہے ہیں، بہت سارے برڈنز لے کر ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں۔ ہمیں خدا نے برڈنز والی لائف کے لیے نہیں بنایا ہے، بوجھ اٹھانے والی زندگی ایک مسیحی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسیحی کے لیے خدا نے بابرکت زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ آمین۔
اگر ہم مسیح ہیں تو ہمیں بابرکت بننا ہے، نہ کہ ہمیں بوجھ اور چوہے کے نیچے رہنا ہے۔ اگر ہم بوجھ اور چوہے کے نیچے ہیں تو ہمیں مسیح کے پاس آنا ہے تاکہ ہمارے بوجھ ڈھلکائے جا سکیں، ہمارے بوجھ توڑے جا سکیں، اور یہ بوجھ، یہ چوہے مسیح کے قدموں میں آ کر ٹوٹیں۔ کسی اور جگہ آپ بوجھوں سے رہائی نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بوجھوں سے رہائی پانی ہے تو آپ کو مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اس ریفرنس میں مسیح کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کلام میں لکھا ہے، جو پہلی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ دو چیزیں مسیح کے کردار کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیونکہ میں حلیم ہوں، اور دوسری بات دل کا فروتن۔ یہ دونوں چیزیں مسیح کے کردار میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اگر ہم تیتس کا خط پڑھیں تو اس خط میں جو خادم کی زندگی ہے، اس کا جو کردار ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تو اس پورے خط میں خادم کی زندگی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پالوس تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ جو خادم ہے اس کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، اور یہی چیزیں خادم کی زندگی میں بیان کی گئی ہیں کہ ہمیں حلیم ہونا چاہیے اور دل کا فروتن ہونا چاہیے، اور یہی دو چیزیں مسیح کے کردار میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر being a minister, being a خادم, being a elder, being a deacon، اگر ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو اپنی لائف میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے خادمین ہیں، یاد رکھیں ایک چیز، اسپیکر میں اور خادم میں فرق ہوتا ہے۔ آج اسپیکر تو بہت سارے مل جاتے ہیں لیکن خادم کم ملتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ مسیح کی ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے۔ مسیح کے اندر جو دو خوبیاں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ یہ دو ورڈ اپنے نوٹس میں لکھ لیں، اپنے دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیں کہ ہمیں حلیم ہونا ہے اور دل کے فروتن ہونا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو دعوت ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، یہ انویٹیشن صرف مذہبی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندگی کے بوجھ، جو گناہ، جو مایوسی، جو ناکامی، جو خوف اور جو پریشانی میں دبا ہوا شخص ہے۔ یہ صرف کامیاب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مذہبی لیڈرز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خادموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ہے کہ ہمیں مسیح کے پاس آنا ہے۔ آمین۔ پہلی چیز یسوع حلیم ہے۔ بہت سارے
جو رہنما ہے دنیا میں، وہ لوگوں کو جبری طور پر لوگوں کو خوف اور ہراس کر کے انہیں اپنے تابع بناتے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں جو ہے وہ بادشاہی سسٹم ہے، اور آپ اس نظام کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں کچھ افریقن کنٹریز میں، کچھ اور ملکوں میں، کوریا میں، ایون چائنا میں بھی جو آزادی ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو سپریم لیڈر ہے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہے، آپ اس کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فریڈم آف لائف جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن اگر مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو مسیح کی لائف میں ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ مسیح نے کسی کو بھی خوف اور ہراس کر کے، کسی پر جبر کر کے، کسی پر تشدد کر کے اسے اپنا جو ہے وہ فالوور نہیں بنایا ہے، بلکہ مسیح نے محبت، رحم اور فضل کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے۔ ہم تشدد کر کے، خوف دلا کر لوگوں کو غلام بنا سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں فالوور نہیں بنا سکتے ہیں۔ مسیح نے اس طرح کی کوئی پالیسی اڈاپٹ نہیں کی، بلکہ مسیح نے محبت سے، قربانی سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور لوگوں کو اپنا فالوور بنایا۔ اس کی ایگزامپل ہمیں بہت ساری جگہوں پر نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح کو جب صلیب دی گئی، جب اسے مصلوب کیا گیا، جب صلیب پر چڑھایا گیا، تو یسوع مسیح نے کسی شخص پر، اس رومی گورنمنٹ پر، ان لوگوں پر جنہوں نے مسیح کو کوڑے مارے، جنہوں نے اس کو صلیب دی، جن لوگوں نے اس پر تھوکا، اس کو نیزے مارے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، کسی شخص کو بھی یسوع مسیح نے بددعا نہیں دی ہے، کسی شخص کے لیے اس نے برے الفاظ نہیں کہے ہیں، بلکہ یسوع مسیح کے الفاظ کیا ہیں؟ اے خدا انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مسیح کی محبت ہے، یہ اس کے حلیم ہونے کے کردار کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس قدر حلیم تھا کہ جب اسے کوڑے پڑ رہے تھے، جب اسے مار پڑ رہی تھی، جب اس پر تھوکا جا رہا تھا، جب اسے مارا جا رہا تھا، جب اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے جا رہے تھے، جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جا رہا تھا، اس وقت بھی وہ کسی کے لیے نہیں بولا، اس نے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے سب کے لیے خداوند سے معافی کو طلب کیا کہ خدا انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مسیح کی محبت ہے۔ یسوع مسیح گناہگاروں کو تباہ کرنے نہیں بلکہ بچانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں مسیح کی لائف سے اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح سے حلیم ہونے کی ضرورت ہے۔ پالوس کیا کہتا ہے؟ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کے مانند ہوں۔ بائبل میں کوئی
بھی شخص اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ نبی بائبل میں نظر آتے ہیں، موسیٰ، داؤد، یرمیہ، ایلیا۔ کتنے اور لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، بڑے بڑے حیران کن کام کیے ہیں، لیکن پالوس اپنی زندگی کے بارے میں کہتا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس نے اس چیز کو پروو کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ کوڑے کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، قید میں رکھا گیا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس نے بھی کسی کے لیے برا نہیں کہا، بلکہ اس نے جب اسے مار پڑی ہے، جب وہ قید میں ڈالا گیا ہے، وہ کلام کی خدمت ہی کر رہا ہے، وہ خوشخبری کی بات ہی کر رہا ہے۔ اعمال کی کتاب سے خوشخبری شروع ہوتی ہے اور پھر قید کی حالت میں بھی وہ کہتا ہے خوش رہو، میں پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ قید کی حالت میں ہے اور وہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خوش رہو۔ قید کی حالت میں وہ ان کو گالیاں نہیں دے رہا تھا، ان کے لیے بدعا نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ وہاں پر بھی دعا، بندگی اور کلام کی باتیں کر رہا تھا۔ پہلی چیز جس کے بارے میں ہم نے سیکھا مسیح کے بارے میں حلیم ہوں۔ دوسری بات اور دل کا فروتن، دوسری چیز جس پر ہم سیکھیں گے، بات کریں گے، وہ ہے یسوع دل کے فروتن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی آواز میں بولے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے کسی کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس جا سکتے ہیں؟ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس تو جانا دور کی بات، اس روڈ پہ ہی چلے جانا جو ہے وہ آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ آپ جائیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کدھر سے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو۔ لیکن مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ آمین۔ اس کے دروازے غریبوں، کمزوروں اور گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وہ کسی کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر ایک کو مسیح جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ مسیح بادشاہ ہونے کے باوجود وہ صرف عالموں کو، دولت مندوں کو یا صرف نیک لوگوں کو، صرف امیر لوگوں کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ صرف ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا ہے جن کے پاس اچھے برانڈ کا فون ہے، وہ صرف آئی فون رکھنے والوں کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو بھی قبول کر لیتا ہے جن کے پاس فون نہیں ہے۔ وہ صرف بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے یا اسلام آباد رہنے والے لوگوں کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ایک کسی نالے کے کنارے رہتا ہے وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔
ہم تو ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم ریلیشن شپ نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسیح کی محبت دیکھیں کہ وہ کسی کو بھی منع نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس اچھا فون ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس ڈی ایچ ایم میں گھر ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پراڈو ہے یا نہیں ہے، آپ نے کسی اچھے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں، آپ کے پاس رولکس کی واچ ہے یا نہیں ہے، خدا آپ کو پھر بھی پیار کرتا ہے۔ خدا ان چیزوں پر نظر نہیں کرتا، وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے دل خدا کے قریب ہیں تو وہ ہمیں اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ کسی امیر شخص سے کرتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس سے زیادہ پیار جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اپنے کلام میں کیا کہتا ہے کہ وہ اس لیے آیا کہ غریبوں، یتیموں، اپاہج، ایسے جو لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو خوشخبری دے، ان کو جو ہے وہ خدا برکت دے۔ تو یہ ہماری تھنکنگ ہے، ہماری سوچ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو اپنے قریب ترین رکھتا ہے۔ وہ غریبوں کو، کمزوروں کو، نا امید لوگوں کو، گناہ گاروں کو، شکستہ دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو خدا اپنی محبت سے بھرتا ہے۔ آمین۔ کبھی کبھی جب خدا ہمیں بڑھاتا ہے، جب خدا ہمارے سٹیٹس کو انکریز کرتا ہے تو ہم اپنے ایکچول سٹیٹس کو بھول جاتے ہیں۔ جو ایکچول سٹیٹس ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے۔ کہاں ہم پیدل چلتے تھے اور خدا نے ہمیں گاڑی کی برکت دی۔ کہاں ہم گرمی میں سوتے تھے، آج خدا نے ہمیں پنکھے دیے ہیں، اے سی دیے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا ٹائم بھی دیکھا ہے جب لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی؟ آپ میں سے ایسے ہیں کوئی؟ میں نے ایسا ٹائم دیکھا ہے کہ جب لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک لالٹن ملتی تھی، اس کو جو ہے وہ آن کر کے ایک اونچی جگہ پر رکھا جاتا تھا تاکہ روشنی ہو سکے۔ تو بہت ساری خدا نے ہمیں برکتیں بخشی، لیکن کبھی کبھی جب خدا ہمیں اوپر لے کر آتا ہے تو ہم پرانی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کے لیونگ سٹینڈرڈ کو خدا نے امپروو کیا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو شاید آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کسی بستی میں ہوں گے، کسی ایسی جگہ پر ہوں گے، لیکن آج اچھی جگہ پر ہیں۔ یہ خدا کی برکت ہے اور ہمیں اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، خدا کو آنر کرنا چاہیے۔ اگر میں اپنی 20-25 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے اپنی لائف پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی۔ ایک کچی بستی سے زندگی کا آغاز ہوا اور وہاں پر ایک گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ خدا نے بڑھایا، خدا نے سرفراز کیا۔ خدا وقت کے ساتھ ہمیں بڑھاتا ہے، لیکن جو خاص چیز میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔
کبھی ایسے نہ کرے کہ جب خدا نے آپ کو برومند کیا ہے، اقبال مند کیا ہے، تو آپ ان چیزوں کو بھول جائیں۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب خدا انہیں اوپر لے کر آتا ہے تو جب وہ کسی اپنے سے لو لیول پرسن کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ایون کہ پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب بہت اوپر آ گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی الگ مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس ٹائم کو یاد رکھنا ہے کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پر لے کر آیا ہے۔ یہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے ممکن ہے۔ آمین۔ دوسری چیز اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ میں دل کا فروتن ہوں۔ یسوع مسیح ہمیں اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کسی بھی شخصیت کو، کسی گناہ گار کو اپنی طرف آنے سے منع نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے جو زانیہ عورت تھی اس کو بھی رد نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے محصول لینے والوں کو بھی رد نہیں کیا، بلکہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، یہ تو محصول لیتے ہیں، یہ گناہ گار ہیں، لیکن وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، انہیں وہاں پر خوشخبری دیتا تھا، انہیں تعلیم دیتا تھا۔ وہ زانیہ فحاشہ عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ سامری عورت کی کہانی جانتے ہیں؟ وہ ایک زانی عورت تھی، جسم فروش عورت تھی، لیکن مسیح اس سے پھر بھی بات کر رہا ہے، اسے خوشخبری دے رہا ہے۔ آج ہم ایسے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں؟ ہم ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ جب گھر پہنچے تو فیس بک پر آپ کی فوٹو لگی ہو اور ساتھ میں ایک لمبی سی تحریر لگی ہو۔ لیکن مسیح ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرتا تھا، بیٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا۔ یسوع مسیح چوروں کو بھی جو ہے وہ خوشخبری کا کلام سناتا ہے اور پھر انہیں فردوس کا وعدہ بھی دیتا ہے۔ ایسا ریفرنس ہے بائبل میں؟ آپ کو یاد ہے کہاں پر ایسا ہوا؟ صلیب پر۔ جو چور اور ڈاکو تھا اس نے اسے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بھی بات کرتا ہے اور انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل کا فروتن اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تیسری بات، یسوع گناہ گاروں کو قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، خدا مجھے جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ میرے پاس آؤ۔ یہاں پر ایسا تو نہیں لکھا نا کہ یسوع نے یہ کہا ہو کہ جو گناہ گار ہیں وہ نہیں آئیں گے، جو چور اور ڈاکو ہے وہ نہیں آئیں گے، جو حرام کار زناکار ہے وہ نہیں آئیں گے، جو شراب نوشی کرنے والے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ وہ ہر ایک سے مخاطب ہے اور وہ سب کو یہی کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔
وہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے پاس نہیں بلاتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ ہمیں رد نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تھکے اور بوجھ سے لدے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ یاد رکھے، یہ صرف جسمانی آرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر جو خاص جس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ اس کا روحانی پہلو ہے۔ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، بے شک خدا ہمیں روحانی برکتوں سے بھی بھرتا ہے، ہمیں جسمانی آرام بھی ملتا ہے، لیکن جو امپیکٹ خدا ہماری زندگی میں کریٹ کرتا ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی امپیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ گناہوں سے بوجھ سے آرام کی بات کر رہا ہے۔ وہ ضمیر کے ملامت سے ہمیں آرام دینے کی بات کر رہا ہے۔ وہ خوف سے آرام دینے کی بات کر رہا ہے۔ وہ بے چینی سے آرام دینے کی بات کر رہا ہے۔ وہ ابدی نجات کا یقین ہمیں دے رہا ہے۔ صرف جسمانی آرام نہیں بلکہ روحانی شادمانی کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں صرف اور صرف مسیح کے پاس آنے میں ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں خداوند کی حضوری میں آنے سے ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کسی اور جگہ پر نہیں ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی جگہ چادر چڑھانے سے نہیں ملیں گی، کسی میلے میں جانے سے نہیں ملیں گی۔ شادمانی اور برکت، افسونی، پراسپیرٹی ہمیں خدا کی حضوری میں آنے سے ملتی ہے۔ پراسپیرٹی رینگ کر جانے میں نہیں ملتی ہے، پراسپیرٹی چادر چڑھانے میں نہیں ملتی ہے، پراسپیرٹی خدا کی حضوری میں آنے سے ملتی ہے۔ کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ مریم آباد کی ویڈیو تھی۔ وہ ایک گنبد سا جو وہاں پر بنایا گیا ہے، تو اس پر اوپر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، اور سیڑھی کے لوہے کی سیڑھی ہے اور اس کے دونوں طرف خاردار تار ہے۔ اور فیس بک پر وہ ایک پیج ہے، انہوں نے وہ ویڈیو لگائی اور انہوں نے لکھا کہ آپ اس سیڑھی پر چڑھیں جو جس کے دونوں طرف خاردار تاریں ہیں اور آپ برکت کو حاصل کریں۔ اب ایسی جگہ، ایسی تکلیف اٹھا کے آپ کون سی برکت کو حاصل کریں؟ تو جو برکت ہے، جو انر پیس ہے، جو کمفرٹ ہے، شادمانی ہے، وہ آپ کو خدا کی حضوری میں ملے گی۔ ایسے اس سیڑھی پر چڑھنے سے نہیں ملے گی، یا سائیکل پر جانے سے، رینگ کر جانے سے، چادر چڑھانے سے، یہ ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ انر پیس لینا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، وہ آپ کے دل کو شادمان بنا دے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یسوع نے ہمیں 3 باتیں سکھائی ہیں۔ پہلی چیز، آؤ، اس کا مطلب ہے اپنی حالت میں یسوع کے پاس آنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آؤ، یعنی اپنی حالت میں مسیح کے پاس آنا۔ جو بھی آپ کی حالت ہے، گناہ بری حالت ہے، اسی حالت کو لے کر مسیح کے
पास आना। दूसरी चीज सीखो। फिर क्या है? यीशु की तालीम और जिंदगी से सीखना। हम कहाँ से सीख सकते हैं? यीशु मसीह की तालीम से और यीशु मसीह के किरदार से। सबसे बेहतरीन एजुकेशन जो मिलती है वो अनजील को पढ़ने से मिलती है। आप पहाड़ी वाज को पढ़े, यीशु की जो तालीम है वहाँ पर, तो जब आप उसको पढ़ते जाएंगे, साथ साथ अपनी लाइफ को ज़रा आईना में चेक भी करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि क्या खूबसूरत मसीह की तालीम है। तीसरी बात, एतमाद करो। आओ सीखो और फिर एतमाद करो। अपनी जिंदगी, गुनाह और मुस्तकबिल उसके हवाले कर दें। जब हम मसीह के पास आते हैं, जब हम मसीह से सीखते हैं, तो फिर जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? ईमान और एतमाद करना। अगर आप मसीह के पास आए हैं, दाऊद क्या कहता है कि मैं खुदा की हुजूरी में दुआ करके इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार का मतलब ये है कि जब मैंने दुआ कर ली है तो फिर मेरा ईमान ये है कि खुदा इस काम को 100% करेगा। टाइम लग सकता है, लेकिन खुदा उस चीज़ को ज़रूर आंसर करेगा। आमीन। तो पहली चीज़, आओ सीखो, और तीसरी चीज़, ईमान रखो। अपनी लाइफ को, अपनी गुनाह भरी ज़िंदगी को, अपने प्रेजेंट को, अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को खुदावन के सपोर्ट कर दें। आमीन। जब आप इन तीनों को खुदा के सपोर्ट कर देंगे, खुदा आपकी हालत को बदल देगा। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट चेंज हो जाए, आपका फ्यूचर बदल जाए, खुदा की हजूरी में आ जाए, अपना आप खुदावन को दे दें, खुदा आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपकी डेस्टिनी, आपकी हालत को चेंज कर देगा। हमें खुदा की हजूरी में आने की ज़रूरत है। हम काफ़ी टाइम से शागिर्दियत के बारे में सीख रहे हैं। सिर्फ 2-3 मिनट में मैं चंद बातें आपको जो है वो शागिर्दियत के ताल्लुक़ से सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पूरा होता है। शागिर्दियत में जो पहला कदम है वो मसीह के पास आना है। दूसरी बात, अपना बोझ छोड़ना है। तीसरी बात, मसीह का जुआ जो है वो उठाना है। चौथी बात, मसीह से सीखना है। और पांचवी बात कि फिर हम जान का आराम हासिल करेंगे। और यही 5 चीज़ें हमें इस पैसेज में नज़र आती हैं। अगर हम शागिर्द बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। यीशु के पास आना, अपने बोझ उसकी हजूरी में छोड़ना, मसीह का जुआ अपने ऊपर लेना, मसीह से सीखना, और फिर हमारी जानें इस सब कुछ के वसीला से क्या होंगी? आराम पाएंगी। कलाम में हमने क्या सीखा? क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। यीशु मसीह सख्तगीर आका नहीं बल्कि हलीम और फरोतन निजात दहिंदा है। वो आज भी
یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، ہم اپنے بوجھ خدا کی حضوری میں لے کر آئیں، ہم جو تھکے ہوئے ہیں، جو بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، خدا کی حضوری میں آ جائیں، وہ ہمیں آرام بخشے گا۔ آمین۔ بہت سارے برڈنز ہم اپنی لائف میں لے کر چل رہے ہیں، وہ بیماری کا بوجھ ہو سکتا ہے، وہ فائنینشیل برڈنز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے فیملی کے برڈنز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی فیملی لائف ہو سکتی ہے۔ جو برڈن آپ کی زندگی میں ہے، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سب کچھ خدا کی حضوری میں دے ہوئے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بوجھ لے کر دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں گے تو ہمارا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے ہلکا نہیں ہوگا، خدا کی حضوری میں آنے سے ہلکا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بوجھ ڈھلکائے جائیں، ہمیں آزادی ملے، رہائی ملے، مخلصی ملے، ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ یسوع مسیح ہمیں اس لیے اپنے پاس نہیں بلاتے ہیں کہ ہم کامل ہیں، بلکہ وہ اس لیے ہمیں اپنے پاس بلاتے ہیں کہ وہ ہمیں کامل بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم کامل نہیں ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں آنے سے کامل بن سکتے ہیں۔ یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس تھیولوجی کو وہ بیان کرتے ہیں کہ شاید کامل بننا مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن پالوس کی زندگی میں ہمیں یہ پہلو نظر آتا ہے کہ یہ ناممکن چیز نہیں ہے، کیونکہ پالوس کیا کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ خدا کا شکر ہو، یہ ورڈ بائبل مقدس میں درج ہیں، اور کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند بن سکتے ہیں، ہم کامل ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، خدا کی حضوری میں سب کچھ ممکن ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ خدا سے ممکن ہے۔ آمین۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے قیمتی کلام کے لیے، زندہ کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔